مال ملے، مجھے رزق وافر مقدار میں ملے، اب چاہے وہ حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے آ رہا ہے، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ غرض ہے تو صرف اور صرف رزق سے مقصد ہے۔ تو رزق حلال کی فضیلت یہ ہے، ارشاد فرمایا، یہ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، جو حلال رزق کے لیے محنت کرنے والا ہے، محنت کر کے رزق حلال کماتا ہے، فرمایا القاسب حبیب اللہ، وہ جو رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، تگودو کرتا ہے تاکہ میں حرام کی طرف نہ جاؤں، مجھے رزق حلال ملے، فرمایا کہ وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ جو رزق حلال کے لیے محنت کرے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ جو رزق حلال کے لیے تگودو کرتا ہے، اللہ اس انسان کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور رزق حلال کی فضیلت صرف یہ نہ سمجھے کہ اسی دنیا میں اس کا اجر ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کے لیے آخرت بنائی ہے۔ دنیا محنت کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اجر پانے کی جگہ ہے۔ عمل کر کے فوراً جو ہے وہ اس کے نتیجے کی طرف نہ بھاگا کریں، پریشان نہ ہو جایا کریں کہ میں نے فلاں عمل کیا ہے، مجھے فوراً اس کا رزلٹ مل جائے، فوراً اس کا نتیجہ مل جائے۔ یاد رکھیں، دنیا جو ہے یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، دار العمل ہے، اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا میں عمل کریں گے، جس طرح بجائی کا موسم الگ ہوتا ہے، کٹائی کا موسم الگ ہوتا ہے۔ کیا آپ ابھی گندم کا بیج ڈال کے آئے ہیں تو کچھ ہفتوں کے بعد جا کے آپ گندم کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں کاٹ سکتے۔ بجائی کا موسم الگ ہے، کٹائی کا موسم الگ ہے۔ دنیا بجائی کا موسم ہے اور آخرت اس کی کٹائی کا موسم ہے۔ دنیا جو ہے یہ بجائی کا موسم ہے، یہاں پہ آپ جو بیج بوئیں گے، جو اعمال کریں گے، اور آخرت میں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگر ایک شخص جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش میں دیہڑی کے لیے نکلتا ہے، مزدوری کے لیے نکلتا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، اور جس جگہ پہ وہ مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے اس سے دیہڑی فکس کرتا ہے، 1200 روپیہ میں تجھ سے دیہڑی لوں گا۔ اب وہ سارا دن محنت کر کے دیہڑی لگاتا ہے اور شام کو 1200 ملتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے یہ صرف اس کا اجر مل گیا ہے۔ وہ تو وہ چیز ملی ہے جو دنیا کے لیے تم نے مخصوص کی تھی، فکس کی تھی، لیکن جو رزق حلال کے لیے تم نے محنت کی ہے، 1200 ملا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا حقیقی اجر آخرت کے دن رب ذوالجلال خود عطا فرمائے گا۔ رزق حلال اپنی اولاد کو یا اپنے پیٹ کے لیے رزق حلال کمانا، اپنے خاندان کے لیے رزق حلال کمانا جو ہے، اس کا اجر صرف اس دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا میں اس مزدور کو مزدوری ملتی ہے، اصل حقیقت میں آخرت میں اس کو اجر عطا کیا جائے گا۔ حدیث پاک ہے، کریم لاجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے اس نے کچھ سوال کیا، مانگا، تو حضور علیہ السلام، یہ کچھ لوگ، یہ صحابی کی طرف منسوب نہیں کر رہا، کچھ لوگوں کی اس دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیشہ ور منگتے ہوتے ہیں، پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں۔ تو ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کے اس نے حضور سے سوال کیا۔ اب چونکہ حضور نے پوری شریعت عطا کرنی ہے، پورا دین آپ نے بیان کرنا ہے، تو کسی موقع پہ سوالی کو کچھ عطا فرما دیتے، کسی موقع پہ سوالی کو جو ہے وہ کوئی وظیفہ بتا دیتے، کسی موقع پہ اس کو کوئی نصیحت بتا دیتے۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے آ کے سوال کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ ایسا ہے جو بیچنے کے قابل ہو؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کپڑا ہے جو ہم نیچے بچھاتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لے آؤ۔ وہ صحابی گئے، وہ کپڑا اور پیالہ لے کے آئے،
حضور فرمایا کہ اب ان کو بازار میں جا کے فروخت کرو. وہ 2 درہم میں فروخت کر کے واپس آئے, حضور کی بارگاہ میں 2 درہم پیش کیے تو حضور نے فرمایا کہ 1 درہم کا گھر کے لیے کچھ سامان لے جاؤ جو ملتا ہے, اور 1 درہم کا بازار سے کلہاڑا لے کے آؤ. اب وہ صحابی گئے, 1 درہم کا انہوں نے سامان لیا اور 1 درہم کا انہوں نے کلہاڑا خریدا, بارگاہ نبوت میں آ کے پیش کر دیا, حضور یہ کلہاڑا لے آیا ہوں. جب وہ کلہاڑا لے کے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے, ویسے کیسا وہ سما ہوگا کہ صحابی ہیں اور آمنہ کے لال تشریف فرما ہے, کلہاڑا پیش کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے رحمت سے, دستے شفقت سے, دستے برکت سے, اپنے مبارک ہاتھ سے اس کلہاڑے کے اندر دستہ لگا کے دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کلہاڑے کے اندر دستہ لگا کے دیا اور پھر اس صحابی کو دیا. فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو اور ان کو بازار میں فروخت کر کے رزق حلال کماؤ. اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن تم اس حال میں آؤ کہ تمہارے چہرے کے اوپر جو ہے وہ پیشہ ور منگتا لکھا ہوا ہو. یہ یاد رکھیں, ضرورت کے وقت اسلام ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے, اجازت دیتا ہے, لیکن اسلام غیرت والا دین ہے, پیشہ ور منگتا نہیں بتاتا, محنت کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام محنت کرنے کا, القاسم حبیب اللہ, اور جو محنت کرتا ہے پھر اس کو مقام کیا عطا فرمایا جاتا ہے. فرمایا القاسم حبیب اللہ, جو محنت کر کے رزق حلال کماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے. اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے اس کو اس طرح اجر عطا کیا جاتا ہے جس طرح میدان جہاد میں ایک مجاہد کو عطا کیا جاتا ہے. رزق حلال کے لیے تگودو کرنے والا شخص جو اس لیے اپنے گھر سے دور ہے, اپنے گھر سے باہر ہے, جا کے مشقت کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے کہ تاکہ میں اپنے بچوں کو رزق حلال دوں, اپنے خاندان کو رزق حلال کھلا سکوں. فرمایا کہ وہ شخص جو رزق حلال کے لیے محنت کر رہا ہے اس کو اس طرح اجر عطا کیا جاتا ہے جس طرح میدان جہاد میں لڑنے والے ایک مجاہد کو عطا کیا جاتا ہے. رزق حلال کے لیے محنت کرنا, اب میدان جہاد میں ایک مجاہد اترتا ہے اور وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ رہا ہے. فرمایا کہ جس طرح جتنا اجر اس مجاہد کو عطا کیا جاتا ہے اتنا ہی اجر اس انسان کو عطا کیا جاتا ہے رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے, رزق حلال کے لیے تگودو کرتا ہے. تو رزق حلال کی ایسی فضیلت, یہ تو تھی رزق حلال کی فضیلت, اور پھر فرمایا کہ جو رزق حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا یا کسی بھی حلال اور حرام کام میں تمیز نہیں کرتا. اور یہ یاد رکھیں بعض رزق ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے, جن کی نحوست سے انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. بعض رزق, ایک شخص ہے وہ شراب کا عادی ہے, توبہ نہیں کرتا تو اس کی نحوست کی وجہ سے خدشہ ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو. ایک شخص جو ہے وہ سود کھاتا ہے, سود کھانے کا عادی ہے, حرام کھاتا ہے, توبہ نہیں کرتا, تو فرمایا کہ خطرہ ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ اسلام جاری نہ ہو, وہ بے ایمان ہو کے مرے. تو کیا فائدہ ایسے رزق کا جو ہماری آخرت کو برباد کر دے, جو ہماری آخرت کو ضائع کر دے, جو ایمان کو ضائع کر دے. تو رزق حرام سے بچنے کا حکم ہے. حضرت عوف بن مالک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنگ کے دوران مشرکین میرے بیٹے کو اغوا کر کے لے گئے, تو
یہ درد حضور کے سامنے بیان کیا اور مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ میرے بیٹے کو کہیں قتل نہ کر دیں، اور پھر ساتھ یہ گھر کے حالات بھی بتائے، یا رسول اللہ گھر میں تنگ دستی ہے، گھر کے حالات بھی بہت جو ہے وہ نارمل چل رہے ہیں، تنگ دستی ہے، پتلے حالات ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 3 وظیفے بتائے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وظیفے بتائے، فرمایا کہ عوف یاد رکھنا یہ 3 چیزیں تمہیں میں بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور دوسری چیز فرمایا کہ ان حالات میں جو تم بتا رہے ہو کہ ہمارے گھر میں تنگ دستی چل رہی ہے، ان حالات میں کبھی بھی حرام کی طرف نہ جانا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ کالی میں سوڈا پڑھ کے حرام کی طرف لپک جاتا ہے کہ گھر کے حالات جو ہے وہ تنگ دستی چل رہی ہے، میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، کسی طریقے سے ان کا پیٹ تو بھروں، وہ حرام کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پہلی چیز تقوی اختیار کرو، اور دوسری چیز تنگ دستی کے حالات میں کبھی بھی حرام کی طرف نہ جانا، اور تیسری چیز فرمایا کہ تم اپنی زبان پہ یہ ورد جاری رکھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ حضور نے 3 وظیفے بتائے اور روانہ کر دیا۔ چند دن گزرے تو حضرت سالم بن عوف گھر واپس آ گئے۔ سالم حضرت عوف بن مالک کے بیٹے کا نام ہے، واپس آ گئے۔ حضرت عوف بن مالک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے خوش تھے، حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ اے عوف بن مالک بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا جو مشرکین نے اغوا کیا تھا جنگ کے دوران، وہ میرا بیٹا واپس گھر آ گیا ہے۔ تو صرف میرا بیٹا ہی گھر نہیں آیا، فرمایا کہ وہ اپنے ساتھ 100 اونٹ بھی لے کے آیا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 4000 بکریاں لے کے آیا ہے۔ یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا ہی گھر واپس آ جاتا تو میرے لیے یہی بہت بڑی نعمت تھی کہ میرا بیٹا صحیح سلامت گھر واپس لوٹ آیا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ میرا بیٹا تنہا صرف واپس نہیں آیا، اپنے ساتھ 100 اونٹ بھی لے کے آیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے عوف بن مالک یہ ان وظائف کی برکت کی وجہ سے ہے جو میں نے تمہیں بتائے تھے کہ تقوی اختیار کرنا اور حرام سے بچ کے رہنا، اور اپنی زبان کے اوپر یہ ورد جاری رکھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور یہ میں کام کرتا رہا، فرمایا کہ اے عوف پھر اسی برکت کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے تجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمایا جہاں سے تجھے امید بھی نہیں تھی۔ تو جب انسان توبہ کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، عموماً ہم تنگ دستی کے حالات میں جو ہے وہ حرام کی طرف انسان کی طبیعت شیطان لے جاتا ہے یا لپک جاتی ہے، تو حضور کے یہ وظائف یاد رکھے۔ ارشاد فرمایا کہ ان وظائف کو کرتے رہا کرو، تقوی کو اختیار کرو، پرہیزگاری کو اختیار کرو، اور حرام سے بچ کے رہو، اور یہ ورد جاری رکھو اپنی زبان پہ۔ حضور اس ورد کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ وظیفہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جو بھی تکلیف ہو، جو بھی تنگ دستی ہو، جہاں پہ بندہ مجبور اور بے کس ہو جاتا ہے، فرمایا کہ اس ورد کو اپنی زبان پہ جاری رکھا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تکالیف کو ختم فرما دے گا۔ تو رزق حلال کی یہ برکت ہے کہ انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور ایک آخری حدیث، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رزق حرام کھاتا ہے اس کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو رزق حرام کھاتا ہے، حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا، اس کے گھر سے بے شک وہ عالی شان گھر بنا لے، کوٹھی بنا لے، لیکن اس کوٹھی کے اندر اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ جو رزق حرام
کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اور اس سے اس کے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ جو رزق حرام کھانے کا عادی ہو جائے، اس سے پرہیز نہ کرے، توبہ نہ کرے، فرمایا کہ اس کے وجود سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے سنا گا فورڈ گاڑیوں کا جو مالک ہے، پوری دنیا میں اس کی گاڑیاں چلتی ہیں، فورڈ گاڑیاں، تو وہ جو اس کا مالک ہے اس کمپنی کا، اس کی خوراک کیا ہے؟ میں نے جب پڑھا تو لرز کے رہ گیا۔ اس کی خوراک ہے دودھ اور جو گندم کا آٹا ہے اس کا چھان۔ ان دو چیزوں کے علاوہ اس کا معدہ کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ دودھ اور چھان، یہ دو خوراکیں اس کی، اگر تیسری چیز کھائے فوراً بیمار ہو جائے یا فوراً کیا کر دے گا، الٹی کر دے گا۔ اس کا معدہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو رزق حرام کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے، اس کے وجود سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمایا کہ رزق حرام اگر کوئی چھوڑ کے گیا، وراثت حرام اگر کوئی چھوڑ کے گیا، پیچھے سے اس کے لواحقین، اس کی اولاد اس کو استعمال کریں گے، اس وراثت کو، اس رزق کو، فرمایا استعمال تو اس کی اولاد کرے گی، اس کے وارث کریں گے، اس کے لواحقین کریں گے، لیکن قبر میں سزا وہ بھگت رہا ہوگا۔ جو رزق حرام اپنے پیچھے چھوڑ گیا، جو رزق حرام اپنی وراثت میں، اپنے مال میں، اپنے رزق میں، اولاد کے لیے چھوڑ کے مر گیا، فرمایا کہ اس کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اب فائدہ تو اس کی اولاد حاصل کر رہی ہے، لیکن قبر کے اندر سزا وہ بھگت رہا ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے ہمیں کس طرح درس دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ گھر گئے دعوت کے لیے، تو انہوں نے شوربہ رکھا، تو ساتھ روٹیاں رکھیں، شوربہ روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے انہوں نے پیش کیا۔ مہمان تھے تو دعوت تھی، اعلیٰ حضرت بھی وہاں پہ گئے، تو آپ کا دل چاہ کہ میں اس شوربے کو پی لوں، تو جو آپ کے میزبان تھے ان کو بلایا، کہا کہ بھیا مجھے اجازت دو، میں اس شوربے کو پینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے لیے، آپ کی دعوت ہے، آپ کھائیں یا پئیں؟ فرمایا کہ نہیں، تم نے یہ روٹی کے ساتھ لگا کے کھانے کے لیے رکھا ہے، پینے کے لیے نہیں رکھا۔ اگر تمہارے اصولوں کے میں خلاف جاؤں گا تو میں حرام میں پڑ جاؤں گا، اس لیے تم مجھے اور ہمارا حال کیا ہے، ریڑھی پہ مونگ پھلی لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ تول کے شاپر میں ڈال رہتا ہے، لفافے میں ڈال رہتا ہے، ہم 4-5 دانے اٹھا کے کھا جاتے ہیں۔ گونگلو لینے کے لیے کھڑے ہوئے، وہ گونگلو ہمارے تول کے شاپر میں ڈال رہا ہے اور ایک آدھ گونگلو ہم اٹھا کے گاجر کھا جاتے ہیں۔ چنے لینے کے لیے کھڑے ہوئے ریڑھی پہ، تو اسی طرح مٹھی بھری اور کھا لیے۔ یاد رکھیں یہ جو کچھ بھی کھائیں گے یہ حرام میں